سی دلکش جوان اردو، ہماری پیاری زبان اردو۔ ناظرین آداب، اردو دنیا کے تازہ ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے اردو کی شیرینی کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ایک بار پھر سے شروعات کی ہے۔ اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے کونسل کی کاوشوں، ممتاز اردو شخصیت کا پروفائل اور کتاب کا جائزہ سمیت سرگرمیوں کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں NCP-UL کی کاوشوں سے۔ NCP-UL نے ملک کے مختلف حصوں میں تعلیم و تربیت کے مراکز قائم کر رکھے ہیں۔ ان میں غریب بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دے کر روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ بہار اردو اکیڈمی کے دفتر میں قائم NCP-UL سینٹر سے سینکڑوں طلباء کو کمپیوٹر تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار حاصل ہوا ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ 16 سال پہلے بہار اردو اکیڈمی کے دفتر میں NCP-UL کا کمپیوٹر سینٹر قائم ہوا تھا۔ 2 بیچوں میں 80 طلباء یہاں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 1 سال کا کورس کرنے کے بعد انہیں آسانی سے روزگار حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سرکاری شعبوں میں بھی NCP-UL کی تربیت یافتہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ NCP-UL اور ڈویک، جس کا اب نام نیلٹ ہو گیا ہے، اس کے مشترکہ طور پر وہ چلا رہی ہے اور نیلٹ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ نیلٹ کے سرٹیفکیٹ کا ویلو سرکاری اس میں بہت زیادہ ہے، چونکہ IT سیکٹر کو وہ سنبھالتی ہے۔ 1 سال کے کورس میں بچوں کو بیسک چیز سبھی سکھا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے نکلتے ہی مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ اپنا بھی کر سکتے ہیں روزگار۔ DTP کا روزگار عام طور پہ مارکیٹ میں ہے، وہ پورا سکھایا جاتا ہے۔ پیسوں کی کمی کے باعث یہ بچے کمپیوٹر تعلیم سے محروم رہ جاتے تھے، لیکن NCP-UL کی اس کاوش نے غریب بچوں کو بھی تکنیکی تعلیم سے وابستہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک جانب کمپیوٹر سینٹر نے طلباء میں تکنیکی تعلیم کو فروغ دیا ہے، تو دوسری جانب اردو زبان سکھا کر اردو کی خدمت کرنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ DCA کا کلاس کرتے ہیں اور DCA میں ہم لوگ کو یہاں پہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سال بھر کا کورس ہے جو NCP-UL کے دوارا ویلڈ ہے یہ، اور اس میں ساتھ ایک بینیفٹ یہ ہے کہ ہم لوگ کو اردو بھی سکھایا۔ نن جو اردو اسٹوڈنٹ ہے تو ہم لوگ کو ایک یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ اردو بہت اچھا سکھایا جاتا ہے، جس کی ہم لوگ کو ٹریننگ ملتی ہے یہاں پہ، اور پلس کمپیوٹر کے کورس جتنے ہیں بہت اچھے طریقے سے سکھائے جاتے ہیں۔ 1 سال کا ڈپلوما کورس ہے ہم لوگوں کا، اس میں بہت سارا ہم لوگ سیکھتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل بھی سیکھتے ہیں، اور ہمارا ڈیزائننگ سافٹ ویئر بھی اس میں ہے، جیسے کورل ڈرا ہو گیا، فوٹوشاپ ہو گیا۔ اس میں ہمارا ایک اور فائدہ ہے کہ ان پیج بھی شامل ہے، جو کہ ہم لوگوں کو اردو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ہمارا اکاؤنٹنگ بھی ہے، اکاؤنٹنگ ٹیلی سکھایا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم لوگ اکاؤنٹنگ میں بھی جا سکتے ہیں۔ فائدہ یہی ہے کہ اردو بھی سکھایا جا رہا ہے اس میں، اور ٹیلی ویلی بھی ہے، ٹیلی ہے، اکاؤنٹ کا بھی ہے سب، تو اس سے فائدہ ہوگا، جاب کہیں لگ جائے گا۔ NCP-UL کمپیوٹر سینٹر کے ڈائریکٹر
اور اردو اکیڈمی کے سیکریٹری مشتاق احمد نوری کے مطابق NCPUL کی جانب سے چل رہی اس اسکیم سے ان بچوں کو کافی راحت مل رہی ہے جو مالی اعتبار سے کافی کمزور ہیں۔ NCPUL بہت اچھا ورک ہے یہ، چونکہ اس سے ایک ٹرینڈ بچے آ جاتے ہیں اور اپنی لائف کو آگے بڑھانے میں ان کو بہت مدد ملتی ہے۔ تو پروگرام تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر NCPUL اسی حساب سے ہماری مدد کرتی رہے تو ہم بہت اور بھی حوصلے کے ساتھ ہم اس کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، چونکہ ہمارا رزلٹ 100% ہے۔ یہاں تمام مذاہب کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سینٹر انہیں کمپیوٹر کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ اردو بھی سکھاتی ہے۔ غیر اردودہ بچے بھی نہ صرف اردو سیکھ رہے ہیں بلکہ NCPUL کے کورس اور اس کے نظام سے بے حد خوش ہیں۔ ETV نیوز پٹنہ۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کراتے ہیں جو اپنی ذات میں انجمن ہیں۔ زبیر رضوی کہنہ مشق شاعر ہیں اور انہیں ادب کی دیگر اصناف سے بھی گہرا شغف ہے۔ اس کے علاوہ وہ براڈ کاسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ زبیر رضوی آج بھی اردو زبان کی خدمت کر رہے ہیں۔ کتابوں سے بھرے اس کمرے کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے گویا آپ کسی لائبریری میں داخل ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ لائبریری نہیں بلکہ لائبریری نما یہ کمرہ ہے اردو کے معروف قلمکار زبیر رضوی کا۔ ان کی درجنوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے کئی کتابوں کی اشاعت قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان یعنی NCPUL نے کرائی ہے۔ زبیر رضوی آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 21 برس کی عمر سے ہی انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کیا تھا۔ کتابوں سے ان کی دوستی آج بھی قائم ہے۔ پہچان تو کئی طرح کی ہے، سچی بات یہ ہے، لیکن بنیادی طور پر ادبی دنیا جو ہے وہ مجھے بطور شاعر جانتی ہے، اور میرا شاعری کا گراف جو ہے وہ تقریباً 6 دہائیوں پر محیط ہے۔ اب 81 برس کی عمر ہو رہی ہے، تو لیکن میں نے اپنے شاعر کو ہمیشہ عزیز بھی رکھا، اور جب میں اس سے مختلف کام کرتا رہا ہوں ادب کے علاوہ، تو پھر میں اپنے شاعر کو تھوڑا الگ کر دیتا ہوں۔ چونکہ مثال کے طور پر اگر میں ڈرامے پہ کام کر رہا ہوں، یا میں مصوری پہ کام کر رہا ہوں، یا میں فائن آرٹس کے اور شعبوں پر کام کر رہا ہوں، تو پھر میں اپنے ادب کے جو پیمانے ہیں اور جو میرے رجحانات ہیں، جو میرے آبسیشنس ہیں، جو میرے اپنے مفروضے ہیں، ان سب سے الگ ہو کے بات کرتا ہوں۔ میں نے ایک بہت طویل عرصہ جو ہے وہ اپنے براڈ کاسٹنگ میں گزارا، ٹیلی کاسٹنگ میں بھی میں رہا، اور میں عموماً کہتا ہوں، میرا ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ آئی بورن اینڈ براٹ اپ ان دا میڈیا۔ زبیر رضوی کو آج کے دور کی صحافت سے شکایت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اخبارات اور ٹیلی ویژن سے ملک کی حقیقی تصویر کا پتہ نہیں لگتا۔ وہ صحافت کا ادب کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ادب سچائی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہندوستانی پینٹنگ اور مصوری جو ہے وہ ہمارے یہاں کی، اس کے جو 4-5 بڑے نام ہو سکتے ہیں،
اور خاص طور پر جو ایک مومنٹ ہمارے یہاں نئی شاعری کی آئی، وہ اس کی مصوری کی آئی، اس میں حسین صاحب وغیرہ تھے، گائی ٹنڈے وغیرہ تھے. تو اس میں مثلاً آپ رضا صاحب ابھی زندہ ہیں اور صفر پینٹ کر رہے ہیں، اردو اسپیکنگ ہیں وہ. تو ہم اپنی گفتگو میں یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ مصوری دیکھیے تو اس میں بھی ہندوستان ہے، ہندوستان کی پرمپرائیں ہیں، ہندوستان پراچین ہندوستان ہے، ہندوستان کے اساطیر ہیں، دیوی دیوتا ہیں، سب ہیں. اب غلام رسول سنتوش جو ہیں وہ کشمیری پینٹر ہیں، لیکن ساری زندگی جو ہے وہ شیو کو پینٹ کرتے رہے، پوری زندگی. یہ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا جب آپ مصوری کے شعبے میں جائیں گے. لیکن ہم مصوری کے شعبے میں جاتے نہیں، تو ہم گنگا جمنی گنگا جمنی گنگا جمنی یہی سب دہراتے رہتے ہیں. تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. NCPL نے میری کتاب چھاپ دی، ترقی پسند اور معاصر پینٹر، ابھی آئی ہے، حال ہی میں کتاب آئی ہے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اردو کے ادارے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اردو والے بیس ہیں بلائیں، بھائی ہم یہ رسالہ چھاپ رہے ہیں، دیکھیے یہ ذہن جدید چھاپ رہے ہیں. اب اس رسالے میں ہم باقاعدہ 26 برس سے ہم چھاپ رہے ہیں اس کو. اس رسالے میں ہم نے دیکھیے یہ شیو کی تصویر ہے جو غلام رسول سنتوش نے بنائی، ان کی ساری زندگی وہ شیو کو پینٹ کرتے رہے. یہ ہمارے یہاں یہ دیکھیے یہ حسین صاحب کی پینٹنگ ہے. حسین صاحب بھی یہی سارے سلسلے جو ہے وہ کرتے رہتے. رضا صاحب کے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ڈیلیبریٹلی اس رسالے کے اندر ہم تھیٹر بھی دیتے ہیں، ہم موسیقار جو ہیں ہمارے، اب ہم ہندوستانی سنگیت گھرانے پر اردو اسپیکنگ لوگ جو ہیں، اب استاد بسم اللہ خان کو لے لیجیے، شانائی بجاتے رہے، بیسیکلی تو اردو اسپیکنگ ہے. ذاکر کو لے لیجیے، اللہ رکھا کو ان کے والد کو لے لیجیے، زندگی بھر طبلہ بجاتے رہے. استاد علاء الدین خان کو لے لیجیے، بڑے غلام علی خان کو لے لیجیے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو سرچشمے ہیں ہمارے یہاں سنگیت کے، ہندوستانی سنگیت کے. اوما شرما ہو یا شوبنا نارائن ہو، کتھک ناچتی ہیں لیکن سبجیکٹ ان کا اردو ہے. غالب کمزوری ہے اوما شرما کی، لیکن آپ نے کبھی اوما شرما کو، اردو والوں نے کبھی یہ کہا کہ نہیں یہ ہماری زبان میں ایک کارآمد رول ادا کر رہی ہیں اور غالب کی غزلوں پہ ناچتی ہیں. زبیر رضوی نے صحافی سے ادیب تک زندگی میں کئی کردار نبھائے. اردو سے انہیں گہری رغبت ہے اور وہ اس زبان کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، یہ ان کا عزم ہے. ناظرین، اردو دنیا میں وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دلنشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کہاں انہوں نے مایوس کیا، کہاں امیدوں کے چراغ جلائے، کہاں پیچھے گئے، کہاں آگے بڑھے. یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھیے اردو دنیا. اردو زبان، اردو ادب اور اردو سماج کا آئینہ. قومی اردو کونسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوب سیرت رسالہ اردو دنیا. قیمت صرف 15 روپے. کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان. ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام. اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان، اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر، بغیر کسی استاد کے، اپنے کمپیوٹر پر. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے. کونسل کی مطبوعات بالکل مفت. لاگ آن کریں www.urducouncil.nic.in.
तालीमी निस्वा के लिए घर से बाहर निकलने को आज से 100 साल कबल एक गुनाह तस्वुर किया जाता था। उस दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म शेख अब्दुल्ला ने तालीमी निस्वा के फ़रोग़ के लिए अलीगढ़ में तालिबात के कॉलेज की दागबेल डाली थी। इसके लिए शेख अब्दुल्ला ने एक सोसाइटी भी बनाई थी जो आज तक तालीमी निस्वा के लिए सरगर्म अमल है। और इसी फीमेल एजुकेशन एसोसिएशन ने उर्दू की मुमताज़ अदीबा इस्मत चुग़ताई की हयात व खिदमात पर बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया, जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के ताउन से मुनक़िद किया गया था। आइए देखते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के शेख अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में इस्मत चुग़ताई पर मुनक़दा बैनुल अक़वामी सेमिनार में नामी ग्रामी शख्सियात ने शिरकत की। माहिरीन का कहना है कि इस्मत चुग़ताई ने जुल्म, जबर और इस्तेहसाल को अपने अफसानों का मौजू बनाया। उनके किरदारों में किसी से हमदर्दी और तरस खाने वाली बात नहीं है। नगमा निगार जावेद अख्तर ने कहा कि हिंदुस्तान की मुतअद्दिद ज़बानों में भी उनके अदब का तर्जुमा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मगरबी ममालिक फेमिनिज्म को जानते तक नहीं थे, तब इस्मत चुग़ताई ने अपनी तहरीरों से लोगों को रोशनास कराया था। बहुत बड़ी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी राइटर थी। हमारी सारी जो ज़बानें हैं उनमें बड़े बड़े अदीब पैदा हुए हैं, बड़े बड़े राइटर्स पैदा हुए, लेकिन अफसोस ये है कि ज़बानें जो एक दूसरे को बात समझाने के लिए आई हैं, दुनिया में बनी हैं, वो कभी कभी ज़बान की वजह से दूसरों तक नहीं पहुंच पाती। तो बहुत ज़रूरी है कि इस्मत चुग़ताई की जैसे दुनिया की बाहर की ज़बानों में ट्रांसलेशन हो रहा है, वैसे हमारे जो मुल्क की, देश की जो ज़बानें हैं उनमें भी ट्रांसलेट हो, तो उन्हें मालूम हो कि कितनी बड़ी शायर, कितनी बड़ी अदीब थी। मतलब जब फेमिनिज्म का वर्ल्ड यूरोप और अमेरिका नहीं जानते थे, उस वक्त उसने कैसी फेमिनिस्ट लिटरेचर क्रिएट किया है ये किसी को पता ही नहीं, और ये मालूम होना चाहिए कि 30s में 40s में उन्होंने वो लिखा है जो उस वक्त यूरोप के, अमेरिका के अदीब सोच नहीं सकते। मैं ये समझती हूँ कि इस्मत चुग़ताई या और ऐसी ख़वातीन जिन्होंने औरतों के लिए बहुत काम किया है, तो फीमेल एजुकेशन एसोसिएशन का ये फ़र्ज़ बनता है कि अक्सर उनके कारनामों को बताया जाए, जो नई जनरेशन है उनको मालूम किया जाए। इस्मत चुग़ताई का ये 7 साला प्रोग्राम हुआ है, 100 साल हो गए उनको, और वो ख़ातून ऐसी थी जिन्होंने तालीम निस्वा के लिए बहुत लड़ाई झगड़े किए और उनको आगे बढ़ाने, उनमें एतमाद पैदा करने में और उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकालने में बहुत मदद की। दरअसल इस्मत चुग़ताई अलीगढ़ की तालिबा थी और अलीगढ़ पर फर्ज है कि वो उनकी अजमत को पूरी तरह पेश करे। वो उन तालिबात में से थीं जिन्होंने इस कॉलेज का नाम रोशन किया। इस्मत चुग़ताई को हमेशा तहरीक इंसानियत के तौर पर याद किया जाएगा। सेमिनार में मौजूद रिसर्च स्कॉलर और तलबा व तालिबात ने इस्मत चुग़ताई को नए सिरे से जाना और समझा। टाइम में ऐसा रहता था कि जो औरतें थीं, जो लड़कियां थीं, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसके लिए आगे बढ़ती रहीं, कदम बढ़ाती रहीं और लोगों को उसके बारे में बताती रहीं। और आज जहां पर इस जगह ये प्रोग्राम हुआ है, जहां पर आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इस टाइम लेडीज़ ही थीं, ये सिर्फ उन्हीं की ही जो कदम थे आगे बढ़ाने का, उसी का नतीजा है और उनके ये प्रोग्राम रहा। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम। तालीम की जो शमा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद ने जलाई थी, उसको शेख अब्दुल्लाह ने हवा देकर अब्दुल्लाह गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद डाली। इसी बुनियाद से इस्मत चुग़ताई जैसी मारूफ अदीबा ने जन्म लिया। उम्मीद की जाती है कि इस्मत चुग़ताई की तरह दीगर ख़वातीन कलमकार भी उर्दू की रोशन शमा थाम कर इस मिशन को आगे बढ़ाएं। ETV न्यूज़, अलीगढ़।
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا یہ 19واں کتابی میلہ جو حیدرآباد میں ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ میلہ اسی طرح کامیاب ہوگا جیسے ہمیشہ کامیاب ہوتا رہا ہے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ابھی 1 مہینہ پہلے ہم نے دہلی میں اسی نوعیت کا کتاب میلہ لگایا تھا اور وہاں بہت اچھا بزنس ہم لوگوں نے کیا. تقریباً 2.5-3 لاکھ کروڑ کے آس پاس کا بزنس وہاں ہوا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ محسوس کرتے ہیں یا ہمارا یہ خیال دل میں پنپتا ہے کہیں سے کہ اردو زبان مٹ رہی ہے، اردو کو پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، کتابیں خریدنے والے لوگ نہیں ہیں، رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ہماری جو تجارت ہے، یہ جو ہمارا بزنس ہے، یہ جو ہمارا میلہ ہے، اس خیال کو کہیں نہ کہیں رد کرتا ہوا نظر آتا ہے. مجاہد آزادی، مصلح قوم اور جید عالم دین مولانا ابوالکلام آزاد کی حیات اور کارناموں پر کتب کی کمی نہیں ہے. مولانا کی ہمہ جہت شخصیت پر آئندہ بھی طبع آزمائی یقیناً کی جائے گی، مگر مولانا آزاد کی زندگی پر لکھی گئی کتاب مولانا ابوالکلام آزاد ایک مطالعہ ادبی دنیا میں آج کل ہلچل مچا رہی ہے. اس کتاب میں مولانا آزاد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے. کتاب کو NCP-UL نے شائع کیا ہے. اس کتاب کے مشمولات پر ہمارے دہلی کے نمائندے شعیب رضا نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ تاریخ کے ہیڈ رضوان قیصر سے بات کی ہے. ملک کے پہلے وزیر تعلیم رہے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. وہ ملک کی ترقی کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی کے لیے انہوں نے کام کیا، ملک کو آزاد کرانے میں ان کی بڑی قربانی رہی. ان تمام پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے کتاب میں مولانا ابوالکلام آزاد ایک مطالعہ، جس کو ایڈٹ کیا ہے عبدالستار دلوی صاحب نے اور اس کو شائع کیا ہے NCPL نے. اس کتاب میں کس طرح کی خاصیت ہے اس کتاب کی اور کیا چیزیں اس کتاب میں رکھی گئی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رضوان قیصر صاحب موجود ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں. رضوان سر، کیا خاصیت اس کتاب کی ہے، کس طرح کی کوشش NCPL کی طرف سے کی گئی ہے؟ NCPL گرچہ اردو کے فروغ کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اسی بہانے سے ان لوگوں نے پچھلے دنوں مولانا آزاد کے اوپر کئی پبلیکیشنز لے کر کے آنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جس کی یہ پہلی کڑی ہے اور جس کو عبدالستار دلوی صاحب نے ایک ایڈیٹڈ کتاب کی شکل میں پیش کیا ہے، اور جس کا جو آپ نے بتایا کہ ٹائٹل لگایا مولانا ابوالکلام آزاد ایک مطالعہ. اس کتاب کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 4 حصے میں اس کتاب کو بانٹ کر کے رکھا گیا ہے، جہاں بہت طرح کے لوگوں نے جو مولانا آزاد سے جن کی واقفیت تھی، جو مولانا آزاد کو ایک ہم عصر کے طور پر جانتے تھے، ایک سیاسی رہنما کے طور پر یا ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پر جانتے تھے. مولانا آزاد کا دخل مذہب کے میدان میں بھی تھا. تو اگر ہم تمام سارے نظریے سے دیکھیں تو کتاب کو 4 حصے میں تقسیم کر کے رکھا گیا. پہلے حصے میں ان تمام سارے لوگوں کے مضامین ہیں جو مولانا کے ہم عصر تھے اور قریب رہ کر کے کام کرنے کا انہیں موقع ملا تھا. تو انہوں نے اپنے تاثرات، افکار، خیالات اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یاد میں جو کچھ بھی وہ لکھ سکتے تھے، ایسا انہوں نے لکھا. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جہاں مولانا کے سیاسی، صحافتی اور اس قسم کے جو افکار تھے، ظاہر سی بات ہے کہ مولانا کئی ڈائمنشنز رکھتے تھے اپنی شخصیت میں، اور ان کا ایجوکیشنسٹ ہونا ایک، سیاسی مفکر ہونا دوسرا، مذہب میں دخل اور بھی بڑا، اور اس طرح سے تمام سارے لوگوں نے اپنے مضامین سامنے رکھے. تو دوسرا حصہ مولانا کے سیاسی اور صحافتی افکار اور طرح کے تمام ساری چیزیں. ایک بڑا پہلو اور نکال کر کے آتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں مولانا کی کیا خدمات رہی، مولانا کے تعلیمی افکار کیا تھے، وہ ادارے کیا تھے جو انہوں نے قائم کیے، ان کی افادیت کیا تھی، کن حالات میں انہیں قائم کیا گیا، اور اس طرح سے. اور آخری جو ہے مذہبی افکار، یعنی مذہب کے میدان میں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو مولانا نے بہت سارے ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیس کانسیپٹ وہ بالکل لے کر کے آئے تاکہ عہد حاضر میں بھی اس کی معنویت اور افادیت بنی رہے. جیسے مثال کے لیے رسول اللہ کی زندگی کے ایک واقعے کو انہوں نے اپنے سیاسی فکر کا حصہ بنایا کہ میثاق مدینہ، جس کی مدد سے یہ کہا گیا تھا رسول اللہ کی زندگی میں کہ
مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی ایک قوم بن کر کے رہ سکتے ہیں. اور جو پورا کانسیپٹ نکل کر کے سامنے آیا امہ واحدہ کا، امہ واحدہ کا کانسیپٹ آج کی تاریخ میں اگر آپ 2015 میں اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس کی معنویت مولانا کے وقت میں جتنی تھی اتنی ہی 100 سال کے بعد تقریباً 100 سالوں کے بعد بھی اس کی معنویت برقرار ہے. ایک ہی کتاب میں، کیونکہ پہلے بھی کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں مولانا کی زندگی پر، ان کی جو خاصیت رہی اس پر، ایک ہی کتاب میں اتنی تمام الگ الگ جو لوگ ان کی زندگی کو جنہوں نے قریب سے دیکھا اور بعد میں بھی تمام چیزیں اس کو لے کر یہ لکھی گئی ہے کتاب، کتنا اہم ہو جاتا ہے آج کے دور میں. ایک ہی پلیٹ فارم میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اتنی ساری چیزیں یہ مل جاتی ہے. کتنی اچھی کوشش یا پہل اس کو کہا جا سکتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی اس قسم کی کتابیں منظر عام پہ آتی ہیں تو سب سے بڑا پہلو یہ نکل کر کے آتا ہے کہ آج کے دور میں عام قاری، میں تو نہیں کہوں گا کہ جو مولانا کے اوپر کوئی اسپیشل مطالعے کا دعویٰ رکھتا ہے اس کی تو الگ حیثیت ہو جاتی ہے، لیکن وہ تمام سارے لوگ جو اسپیشلسٹ ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتے ہیں لیکن مولانا کے سیاسی افکار، مذہبی افکار، خدمات، ان تمام ساری چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، تو ان کے لیے اس طرح کی کتابوں کی افادیت ایسے بڑھ جاتی ہے کہ اس لیے کہ آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم کے نیچے ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اسی طرح سے ایک کتاب کے ہی اندر اتنے ہمہ جہت پہلو جو مولانا کے تھے وہ سب آپ کو چھوٹے چھوٹے مضامین کی مدد سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں. تو اس قسم کی کتابوں کی افادیت جو اسکالرلی کتابیں ہوتی ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب کم اسکالرلی ہے، لیکن ایک چھوٹے پلیٹ فارم کے تحت قاری کے ذہن میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ کافی ہے. تو اس کی افادیت کافی ہے اور لوگوں کو اس کتاب کو غور سے دیکھنا چاہیے. شکریہ بات کرنے کے لیے. تو یقیناً کئی پہلوؤں کو دکھایا گیا ہے، کئی پہلوؤں کا ذکر ہے اس کتاب میں، اور یقیناً یہ NCPL کی ایک اچھی پہل ہے جس کے بعد کہیں نہ کہیں جو مولانا کی زندگی ہے اس کے جو الگ الگ پہلو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک ہی جگہ پر لوگوں کو پڑھنے کو مل رہے ہیں. اور یہی ایک کوشش بھی NCPL کی طرف سے لگاتار کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اردو کے ساتھ ساتھ ایسے جو لوگ رہے ہیں جن کا اردو کی خدمت میں اہم رول رہا ہے یا ملک کی خدمت میں اہم رول رہا ہے، ان کی زندگی پر اس طرح کی کتابیں شائع کرتی رہی ہے. کیمرامین گورو کے ساتھ ETV نیوز کے لیے دلی سے میں شعیب رضا. ناظرین، اردو دنیا کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی، اور جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کہ ہر سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے اردو دنیا کا یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. آداب. ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، ہنسی دلکش جوان اردو، ہماری